دوسرا یہ کہ آپ کو جو زبان کا چسکا ہے نا وہ ختم کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستوں، میں ہوں امداد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ دوستوں آج آپ کے لیے میں ایک موٹیویشنل اسٹوری لے کر آیا ہوں۔ ہمارے ساتھ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا نام ہے اسد اللہ۔ انہوں نے اپنا ویٹ بہت زیادہ کم کیا۔ ان کا پہلے ویٹ 85 kg تھا، اب ان کا ویٹ 55 سے 60 کے بیچ میں ہے۔ تو مکمل ہم ان سے تفصیل لیں گے کس طریقے سے ویٹ کم کیا، کیا طریقے کا استعمال کیا، اور مزے کی بات بنا جم جائے ہوئے انہوں نے کوئی بھی جم اٹینڈ نہیں کی، تو انہوں نے اپنا ویٹ اتنے کم عرصے میں شارٹ پیریڈ میں انہوں نے ویٹ کم کیا۔ ماشاءاللہ آج سمارٹ لگ رہے ہیں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دوستوں ایک چینل ہے لیڈیز جو کو با پردے میں کام کرنی ہے، دیسی فوڈ وتھ شمائلہ قریشی، ان کے چینل پہ جائیں، ان کو سبسکرائب کریں۔ با پردہ لیڈیز جو بھی گھر میں کام کرتی ہے تو ان کو آپ ضرور سپورٹ کیا کریں۔ آپ کے ایک ویوز سے، ایک سبسکرائب کے، ان کو 5 منٹ دینے سے ان کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی اور انشاءاللہ تعالی ان کو سپورٹ بھی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسد بھائی آپ ہمارے کو یہ بتائیں کہ آپ نے اتنے کم عرصے میں آپ نے کس طریقے سے ویٹ کم کیا، پہلے آپ کا کتنا تھا اب کتنا ہے، اور آپ نے یہ موٹیویشن کہاں سے لی، کیوں ویٹ کم کرنے کا سوچا، ساری آپ ڈیٹیل ہمارے ویورز کو آپ مکمل تفصیل کے ساتھ ہمارے کو بتائیں۔ وعلیکم السلام امداد بھائی، سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع فراہم کیا۔ کافی دوستوں کے کوسچنس بھی آتے تھے، سب کو میں انڈیویڈولی تو بتا نہیں سکتا تھا، کافی کو بتا بھی رہا تھا تو سب کو میں انڈیویڈول نہیں بتا پا رہا تھا۔ آپ نے میرے لیے بیسیکلی آسانی کر دی ہے کہ میں ایک طرح سے آپ کو یہ بتاؤں اور سب کی میں ہیلپ کر سکوں جو اس بیماری کہوں یا پھر اس کو مرض بولوں، اس سے گزر رہے ہیں۔ بیسیکلی جب میں خود موٹا ہوتا تھا مجھے لوگ بولتے تھے کہ یہ مرض ہے، مجھے لگتا تھا کچھ بھی نہیں، یہ ایسے ہی بول رہے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ یہ چیز بڑھتی گئی تو پھر میں اس کو فیل کرنے لگا، ایک میرے لیے مرض بنتا جا رہا ہے۔ تو موٹیویشن جس طرح سے آپ نے پوچھا کہ کہاں سے ملی، شروع کرتے ہیں موٹیویشن سے۔ موٹیویشن مجھے ملی ہمارے پیر و مرشد ہیں حضرت خواجہ محمد طاہر عباسی المعروف سجن سائیں فرام الہ آباد کنڈیارو۔ جب ہم وہاں پہ ان کی صحبت میں بیٹھے تو انہوں نے اسپیچ کے دوران وزن کم کرنے کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے باتیں کی، نصیحتیں کی۔ تو ایسا لگ رہا تھا کہ حضور ڈائریکٹلی مجھے بول رہے ہیں کہ آپ وزن کم کریں۔ تو وہ جو بات میرے دل پہ لگی، پھر اس کے 15 دن کے بعد رمضان آ رہا تھا، رمضان المبارک۔ تو پھر سیکنڈ رمضان کا دن تھا، میں نے کہا بس آج کرنا ہے تو آج کرنا ہے، نہیں آؤ بس، ابھی بہت ہو گیا، سستی بہت ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے یہ شروع کیا، تقریباً 10 مہینے کے اندر میں نے 25 سے 30 کلو وزن کم کیا الحمدللہ۔ اب آتے ہیں کہ وزن جو لوگ کم کرنا چاہتے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے۔ امداد بھائی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو گیم ہے وہ ذہن کی گیم ہے، دماغ کی گیم ہے۔ آپ نے اگر ایک مرتبہ ذہن بنا لیا، آپ نے کرنا ہے تو کرنا ہے، پھر پیچھے مڑ کے دیکھنا نہیں ہے کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ بس آپ کو ڈی موٹیویشن بھی آئے گی بیچ میں، 1 مہینہ آپ کنسسٹنسی سے واک کریں گے، ڈائٹ کریں گے، پھر بولیں گے بس بہت ہو گیا، 4-5 kg کم ہو گیا، بس اب کافی ہے۔ آپ کو کنٹینیوسلی محنت کرنی ہوگی، اس کے بعد آپ نے فوکسڈ رہنا ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ کو جو زبان کا چسکا ہے نا وہ ختم کرنا ہے، سب سے بڑا فارمولہ یہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا۔ دیکھیں انہیلدی چیزیں نا ہماری زبان کو چیزیں پسند ہوتی ہیں، انہیلدی چیزیں۔ میں وہ بندہ تھا کہ انہیلدی چیزیں بہت کھاتا تھا، میں وہ بندہ تھا وداؤٹ کسی ٹائمنگ کے، کوئی بھی چیز آ گئی کھا لیا۔ رات کو 2 بجے پراٹھے کھانا، 3 بجے پراٹھے کھانا، مطلب بھوک ہے یا نہیں ہے کھانا، بس کھانا ہے۔ کولڈ ڈرنکس پینا، کولڈ ڈرنکس اس لیے نہیں بول رہا کہ ان بیچاروں کا بے روزگار کا مسئلہ ہے۔ آپ کھل کے بتائیں جو چیزیں آپ کو جی نقصان دہ رہی اور جو آپ کو دیکھیں بند کی فائدہ دیا، وہ سب کولڈ چیزیں ڈرنک بتائیں۔ جو ہے میں نے بالکل ختم کر دی تھی۔ کولڈ ڈرنک نہیں بولوں گا میں، شوگر بولوں گا بیسیکلی۔ جو شوگر والی چیزیں تھیں جس میں چینی کی ملاوٹ تھی، میٹھی چیزیں تھیں، وہ میں نے بالکل بند کر دیں، مطلب زیرو کر دیا شوگر انٹیک میں نے اپنا۔ اب زبان کا چسکا آپ کو ختم کرنا پڑے گا اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کا ویٹ کم ہو۔ یہ 2 فارمولے میں نے بتایا، ایک ذہن بنا لیں،
ایک آپ کو زبان کا چسکا ختم کرنا پڑے گا. اب آتے ہیں کہ میری ڈائٹ پلان کیا تھا, میری روٹین کیا تھی. اب میں نے جب شروع کیا تو رمضان کا مہینہ چل رہا تھا, میرا پورا دن فاسٹنگ کا ہوتا تھا. سحری میں 1 روٹی کھاتا تھا, افطاری میں 1 روٹی کھاتا تھا, نہ کوئی سینڈوچ کھاتا تھا, نہ کوئی پکوڑے کھاتا تھا, نہ کوئی تلی ہوئی چیز کھاتا تھا, نہیں میٹھا پانی پیتا تھا, میں پھیکا پانی پیتا تھا. اور چائے میں نے بالکل بند کر دی, اس کی جگہ پہ میں نے گرین ٹی شروع کر دی. پانی ٹھنڈا گرم, پانی گرم, میں نے مطلب روم ٹیمپریچر پہ. ابھی بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ بھلے کوئی واک کرے نہ کرے, مگر پانی اگر روم ٹیمپریچر پہ پئیں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور اس کے بعد ہوا یہ کہ میں روزے کے اندر 20 سے 25 منٹ واک کرتا تھا روزے کے اندر, مطلب بیفور دا افطاری. جب افطاری کا ٹائم ہوتا تھا آدھا گھنٹہ پہلے پڑا ہوتا تھا تو 20 منٹ میں واک کرتا تھا, 10 منٹ کے بعد تیار شار ہو کے پھر افطاری کرتا تھا. اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ میری باڈی ویسے تو ڈی ہائیڈریٹ ہوتی تھی, تو اس میں جو بھی میری چیزیں تھیں انیشلی مجھے ساری جو فیٹ وغیرہ تھا وہ پہ کر رہا تھا. جیسے رمضان ختم ہوا تو میں نے جو چیز میں صبح کے ناشتے میں 1 روٹی کھاتا تھا اس کو میں نے ریڈیوس کر کے آدھی روٹی کر دی. اپنے آپ کو بھوکا نہیں رکھا, اس کی جگہ پہ میں نے سیلڈ لی, اپنے پیٹ کو مکمل غذا دی, پھر میں نے ہیلدی چیزیں انٹیک کرنا شروع کر دی. اچھا, صبح میں جیسے اٹھتا تھا تو میں نہار منہ کم از کم 800 ملی لیٹر جو ہے پانی پیتا تھا میں. 800 ملی لیٹر, یعنی کہ 1 لیٹر سے 200 ملی لیٹر کم, 6-7 گلاس. آپ جب اسٹارٹ کریں گے, جو نیو لوگ ہیں وہ 1 پئیں گے پہلے, پھر 2 پئیں گے, پھر آہستہ آہستہ آپ کی پریکٹس بڑھتی جائے گی تو آپ کا جو معدہ ہے وہ کام کرتا جائے گا, تو آپ زیادہ پانی لیتے رہیں گے. اس کے بعد میں دوپہر کا کھانا کھاتا تھا. دوپہر کے کھانے میں وہی سیم روٹین کہ جہاں پہ 1 روٹی وہاں پہ آدھی, پھر سیلڈ سالن لیتا تھا. رات کے کھانے کے بعد میں آدھی روٹی, یا کبھی کبھار میں سوپ پیتا تھا, چکن سوپ. روٹی کو میں کم پریفر کرتا تھا, اور میں اس کے بعد 15 سے 20 منٹ واک کرتا تھا. اچھا, عصر کے مغرب کے وقت کے درمیان میں 35 سے 40 منٹ واک کرتا تھا. 35 سے 40 منٹ واک کرنے کے بعد جب واپس آتا تھا پھر میں یہی کوئی 1 لیٹر پانی لیتا تھا آہستہ آہستہ کر کے, تاکہ جو بھی اندر کی چیزیں ہیں خرابیاں ہیں وہ ساری نکل جائیں. تو اسی طرح سے میرا جو ہے پوری روٹین ہوتی تھی. جہاں پر رہتا تھا گیدرنگ میں جاتا تھا, ظاہر سی بات ہے میں سوشل بندہ ہوں, میری فرینڈس سرکل زیادہ ہے, سوشل گیدرنگ سے زیادہ ہوتی ہیں میری, میرا پورا دن بزی جاتا ہے. تو پھر بھی میں واک کے لیے ٹائم نکالتا تھا. اور جب میں گیدرنگس پہ جاتا تھا یا تو میں کچھ لیتا نہیں تھا, صرف پانی لیتا تھا. دوست چائے پیتے تھے, کولڈ ڈرنک پیتے تھے, میں کہا بھائی میں پانی لوں گا صرف. اس کے بعد اگر وہ اتنا بھی انسسٹ کرتے تھے کہ نہیں تم کچھ لو, پھر میں گرین ٹی لیتا تھا. تو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ آپ کو اپنے زبان کا ذائقہ اور ذہن بنانا ہے. اس کے بعد آپ کے آگے کچھ بھی آئے گا نا, آپ کے آگے کباب رکھ دیں, کچھ بھی رکھ دیں, انہیلدی کچھ بھی چیز رکھ دیں گے, آپ کو نہیں بھائی میں نہیں کھانے مجھے, صرف ذہن بنانا ہے اور زبان کا ڈریس کا ختم کرنا ہے. اچھا, بہت شکریہ اسد بھائی, آپ نے ماشاءاللہ بہت وضاحت کے ساتھ ہمارے کو بتایا, اور خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے آپ کی یہ باتیں موٹیویشن ہیں, اور کارآمد ہو جن کا ویٹ بڑھا ہوا, جو ویٹ کم کرنا چاہتے ہیں. تو آپ کا پہلے ویٹ ایگزیکٹ کتنا تھا اور اب کتنا ہے؟ ہاں, میرا جو پہلے ویٹ تھا وہ 85 kgs تھا, اب میرا 56 kgs ہے. ماشاءاللہ, تو آپ نے یہ 10 ماہ کے عرصے میں کم کیا؟ جی, تقریباً مجھے 10 ماہ لگ گئے, کیونکہ اگر میں چاہتا تو میں جلدی بھی کر سکتا تھا. 1 مہینے میں 10 kg بھی کم کر سکتا تھا, مگر وہ انہیلدی ہو جاتا, پھر وہ اس کے جو صحت پہ اثرات ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے. کیونکہ کافی لوگ جب ویٹ کم کرتے ہیں تو ان کو معدے کی بیماری ہو جاتی ہے, پھر وہ ان کا ہاضمہ نہیں ہوتا, وہ سڈنلی ویٹ لوز کر دیں, مطلب پھر جلدی جتنا آپ کریں گے اتنا نقصان ہے. پھر میں نے سلولی گریجولی ہر ماہ کے 4 kg 5 kg اس طرح سے کم کیا. ہر ماہ 4 kg 5 kg آپ نے احتیاط بھی بتا دیا کہ سلولی کم کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ان اسد اللہ بھائی کی اسٹوری سے ضرور آپ نے سیکھا ہوگا. آپ بھی ویٹ کم کرنا چاہتے ہیں تو جتنا میں نے سیکھا ہے کہ پہلے تو ارادہ پکا کرنا ہے, زبان کا چسکا ختم کرنا ہے, اور اپنی چیزیں شیڈول پہ, کھانا بھی شیڈول پہ کھانا ہے, سونا بھی شیڈول پر ہے, اور سب سے بڑی بات زبان کا چسکا ختم کرنا ہے. ایک بات رہے گی, نیند کا بڑا کردار ہے اس میں. لوگ کہتے ہیں نا ویٹ لوز میں نیند کا کیا کردار ہے.
ہم اپنی باڈی کو سارا دن بھوکا رکھتے ہیں، پھر ہم واک کرتے ہیں، ایک قسم کی مطلب مشقت کرتے ہیں، تو جب تک نیند نہیں کریں گے نا ہماری باڈی پھر ریکور نہیں ہوگی. کم از کم 7 سے 8 گھنٹے آپ کو کنٹینیوس نیند ضرور لینی ہے. اس ویٹ لاس میں آپ کا نیند کا بڑا کردار ہے. جب آپ یہ والی ہی روٹین لے لیں گے نا تو آپ کو فیل ہوگا کہ یار بس واقعی میں جی رہا ہوں. آپ کو روحانی سکون ملے گا، آپ کو جسمانی سکون ملے گا، آپ ایکٹیو رہیں گے پورا دن. نہیں تو بندہ تو یار کون جائے، چھوڑ دو کیا کریں، بس بیٹھے رہیں، ہاں ادھر ہی لاؤ کھانا. میں ویسا بندہ ہوتا تھا کہ ایک ہی ٹیبل پہ کھانا آتا تھا، وہیں برتن رکھتا تھا، برتن کوئی اور اٹھاتا تھا. اب جب تک میں خود نہ اٹھاؤں تب تک مجھے پتا نہیں آتا. بہت شکریہ اسد بھائی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. انشاءاللہ تعالی مزید آپ کو کوئی پوچھنا ہے اسد اللہ بھائی سے، کوئی کمنٹس میں آپ پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی جتنے زیادہ سوال ہوں گے پھر ان سے ہم دوبارہ وضاحت لیں گے کہ کس طریقے سے آپ کو مزید رہنمائی چاہیے ان کی. تو ضرور آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہیں. اور یہ ویڈیو خاص طور پہ آپ ان دوستوں کو شیئر کریں جو آپ کے دوست ہیں، ان کا ویٹ زیادہ ہے اور آپ ان کا ویٹ کم کرانے معاون بن سکتے ہیں. تھینک یو، شکریہ، جزاک اللہ.